یہ بات خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان فیصل آباد کی عظیم شخصیت میری مراد محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق سے حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو خوش آمد پر اور ہمارے مخلصانہ دعوت پر ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور احباب جماعت کی طرف سے ان کا انتہائی مشکور بھی ہوں۔ اللہ پاک ان کا یہ دینی سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر انہی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ احباب سے ہم کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، مجھے پہلے بھی ایک دفعہ اس مسجد میں آنے کا موقع ملا، اور آج جہاں آپ احباب سے قرآن کے حوالے سے اس محفل مقدس مجلس میں موقع ملا، اور ایک مجھے ذاتی فائدہ بھی ہوا آج۔ ذاتی فائدہ تو یہ ہوا کہ جب میں مسجد کے اندر انٹر ہوا تو ایک بچہ مجھے ملا اور کہنے لگا جی کہ میں آپ سے پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یعنی میں تو پہچانا نہیں۔ تو اس نے 27-28 سال پہلا مجھے واقعہ یاد کرا دیا۔ کہتا جی جب آپ دبئی ہوتے تھے اس وقت میں پڑھتا تھا، اور پھر ہمارے یہ بھائی سلیم صاحب، ہم وہاں جب دبئی میں ہم نے بھی ایک چھوٹا سا قرآن کا حلقہ قائم کیا ہوا تھا، وہاں بھی ہم نے قرآن پاک راس الخیمہ میں ختم کیا تھا۔ بارصورت مجھے ذاتی فائدہ ہوا کہ کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہو گئی، اور ایک علمی فائدہ بھی ہوا ہے کہ شیخ صاحب کی گفتگو سے بہت سے نکات اور بہت سی چیزیں ہم جیسے طالب علموں کو مل گئی۔ انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے اور اس کی جستجو رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز حاصل ہو، اور جہاں سے بھی ملے اگر نیک لوگوں سے مل جائے تو ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کا ترجمہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ ترجمہ نہ آئے تو کم از کم ایک حدیث ہے ایسی ہے جس پر عمل نہیں ہم کر سکتے۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی ہے، اگر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں نہ آتا تو اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے، جب عذاب کی آیات پڑھتے تو رک جاتے، عذاب کی آیات پڑھتے تو رک جاتے اور اللہ سے اس عذاب سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لینا، اور جب اللہ کی رحمتوں کی آیات پر گزرتے تو پھر رک جاتے اور پھر اللہ سے وہ رحمت مانگتے۔ اب جس آدمی کو ترجمہ نہیں آتا وہ اس حدیث پہ عمل کس طرح کرے گا؟ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کب رحمت کی آیات گزر گئی ہیں، کب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک کا ترجمہ بہت ضروری ہے، اور بہت خوشی ہے کہ بہت سے احباب نے یہ قرآن پاک ترجمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو مزید بابرکت بنائے، اور یہ آخری کلاس نہ ہو، اگلی کلاس کا بھی یہاں سے آغاز ہو جائے۔ تو میں قرآن پاک کی ہی کچھ آیات ہیں ان کا ترجمہ ہی سناؤں گا، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک اصل میں ایک ایسی چیز ہے جس طرح کہ ہمارے فاضل استاد نے بتلایا کہ یہ چیزیں جب دل میں اندر گھر کر جائیں۔ لبید ایک شاعر گزرا، لبید عربوں کا شاعر، بہت بڑا شاعر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ شعر پڑھا تھا
تو سارے شاعر سجدے میں گر گئے تھے، مسلمان ہو گیا. اتنا بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، مسلمان ہو گیا. ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے کہا لبید کوئی شعر تو سناؤ. بڑا عظیم شاعر تھا. کہنے لگا جب سے مسلمان ہو کے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی ہے میں نے کبھی شعر نہیں پڑھا. پھر کہتے اس کے بعد میں نے شعر نہیں پڑھا، اپنا شعر بھی نہیں پڑھا. اور میں 18واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، میں جب چل رہا تھا میرے ذہن میں نا کئی مضامین جو ہیں وہ گردش کر رہے تھے. ایک تو ہوا ہے جس کا ہم نے اپنے علماء کو کہا ہے کہ صحابہ کی محبت کا اتنا چرچا کر دیا جائے کہ اگر ہم نے اس وقت صحابہ کی محبت کو اجاگر نہ کیا اور اس کے لیے قوم کے نوجوانوں کو تیار نہ کیا تو ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، میں اس وقت وہ اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ انتہائی دیگرگوں ہیں، خطرناک ہیں اور آنے والا وقت ہمارے لیے پریشان کن نہ ہو جائے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم صراحت سے بیان کریں گے تو ہمارے اوپر دفعے لگ جاتی ہیں، باقیوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لیکن وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. کیونکہ قرآن کی محفل ہے تو میں 18ویں سپارے کی کچھ آیات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت تعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے. اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ مومن کامیاب ہو گئے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے. آپ حضرات جنہوں نے ترجمہ پڑھا یقیناً آپ کے علم میں ہوگا جس وقت یہ صورت مکی ہے اور یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. گلی گلی میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا. حکومت ابو جہل کی، سرمایہ کافروں کے پاس، بیت اللہ کافروں کے پاس. مسلمان مارے کھا رہے ہیں، بلکہ کچھ مسلمان مکہ چھوڑ کے حبشہ جا چکے ہیں. حکومت کافروں کی، قیادت کافروں کی، سیادت کافروں کی، بیت اللہ کافروں کے پاس. مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مارے کھا رہے ہیں اور کچھ مسلمان حبشہ بھاگ چکے ہیں. آسمان سے اعلان ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. پتہ نہیں دل میں آتا اللہ اس کا نام کامیابی ہے، اس کو کامیابی کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے کوئی خدا نخواستہ مذاق نہیں کیا تھا کہ ان حالات میں آج کوئی کہہ دے کہ کافروں کی حکومت ہو اور کہ جی مومن کامیاب ہے. جی ہاں، اگر ایمان صحیح ہو نا، ایمان، تو ہم ایمان کا اصل میں مفہوم نہیں سمجھے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من یاخذ منی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے، میں کچھ چند باتیں سکھانے لگا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے سیکھ لے. او یعلم من یعمل بہن، یا کسی دوسرے کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا، انا یا رسول. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو باتیں سکھانا چاہتے ہیں مجھے سکھائیں. کہتا فاخذ بیدی، اخذ بیدی فعدہن فی یدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے، ایک ایک کر کے گنا، یہ بات یاد رکھ لو، یہ بات یاد رکھ لو، یہ بات، 5 باتیں سنائیں. اس میں حدیث تو خیر لمبی ہے، اس میں ایک جو پہلی بات فرمائی آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ
تو سب سے بڑے عابد گزار بن جاؤ گے۔ اگر میں آج شام کو گھر جا کے کہوں کہ آج میں پورے دن میں بڑی عبادت کر کے آیا ہوں، میرے بچے پوچھیں گے ابو جی شاید کہ ابو جی نے آج 8-10 نفل پڑھ لیے ہیں، یا یہ سمجھیں گے کہ ابو جی نے آج کوئی 2-4 ہزار روپیہ صدقہ کر دیا ہے۔ اگرچہ علماء کے بچے سوچتے تو نہیں ہمارے بارے میں، لیکن شاید سوچ لے وہ کہ انہوں نے صدقہ کر دیا بہت زیادہ۔ پوچھیں گے ابو جی آپ نے کوئی صدقہ کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں بڑی عبادت کر کے آیا ہوں، کوئی آج آپ نے 8-10 نفل پڑھ لیے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت؟ میں کہ نہیں نہ میں نے نفل پڑھے۔ تو کیا کیا جی؟ میں کہ آج مجھے بازار میں 20,000 روپیہ حرام کا مل رہا تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اتق المحارم، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو چھوڑ دو، تو پھر تم سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ اور مومن کس طرح بنو گے؟ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ کبھی اپنے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لینا کہ بھائی صاحب اب قد افلح المومنون نا، تو میں بھی مومن ہوں نا، تو میں پڑوسی سے پوچھ تو لوں کسی دن کہ بھائی میں پچھلے 2 سال سے ہوں، کوئی میری طرف سے تکلیف ہے؟ اگر تو ہو نا چکے گا مول صاحب بہت تنگ کیتا تو اسی تقریر کر کے آندے ہو راتی درس کو تے گڈی چ تسی بیٹھے ہوندے ہو تو زور زور سے اٹھ کے گاڑی میں اتر کے اپنے گھر کی بیل نہیں بجاتے، گاڑی سے اتر کے بلکہ پاں پاں کرتے ہو تاکہ پورا محلہ سنے اور پھر گھر والے دروازے۔ اب اٹھ کے دروازہ گاڑی سے نکل کے اپنے گھر کی بیل نہیں میں بجاتا اور پاں پاں بجاتا ہوں، پورے محلے کو جگاتا ہوں۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور فرمایا خیر حدیث لمبی ہے لیکن وہ قد افلح المومنون کے تحت کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ میں بھی مومن ہوں نا، آپ بھی مومن ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں کچھ باتیں بتانے لگا ہوں، پھر دیکھنا کہ اگر یہ باتیں تمہارے اندر ہیں تو پھر کامیاب ہیں۔ پہلی تو ایمان ہوگی، چھوڑ دیتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان مجمل ایمان مفصل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ مولانا صادق سیالکوٹی صاحب نے کتاب لکھی ہے صلاۃ الرسول، اس کے ٹائٹل پہ جو شعر لکھا ہے نا وہ بڑا شاندار ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہمیں کیا پتا، ہماری نمازیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں بات یہ ہے کہ اللہ فرمایا وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ ایک حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن اگر دوسری حدیث کو ساتھ ملا لیا جائے تو مانن ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسا ہماری عادت بھی ہے اہل حدیثوں میں، خاص طور پہ خارش بہت کرتے ہیں نماز میں، ہلتے بولتے ہیں، حالانکہ خشوع ہونا چاہیے نماز میں۔ تو حضور نے فرمایا لو خاشع قلبہ، لو خاشع قلبہ لخاشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو یہ خشوع اس کے ہاتھوں میں بھی آ جانا تھا۔ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو ہماری، تو فرمایا کہ پہلی صفت ان کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ جنہوں فی صلاتہم خاشعون، خشوع کرتے ہیں۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ ڈر، جو ڈرتا ہے نا آدمی وہ اس طرح آکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ نگاہیں نیچی کرتا ہے، اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک خوف اور ایک اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا پہلی صفت ایمان، دوسری صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے. ہمارا پتہ نہیں کیا پتہ آپ کا تو نہیں، دنیا جہان کے خیالات نماز میں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس میں الذین هم فی صلاتہم عن صلاتہم خاشعون، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے عن صلاتہم ساہون بول دیا. اگر الذین هم فی صلاتہم ساہون آ جاتا نا پھر مارے گئے تھے. یہ بولا ان صلاتہم ساہون. تو ہمارے تو مشہور واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں خود بنایا ہے یا واقعی ہے کہ مولوی نماز پڑھی عشاء کی تو ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب آج آپ نے 3 رکعتیں پڑھا دی. کہنے لگا 3 تو میں 4 پڑھا دی. کہتے نہیں 3 پڑھائی ہیں. کہتا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتا 100 کی دلیل. میری 4 دکانیں ہیں، پہلی روزانہ میں پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کرتا ہوں، دوسری رکعت میں دوسری دکان کا، تیسری میں آج 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، نماز ختم ہو گئی. ہماری نمازوں کا تو یہی حال ہے نا جی. ساری دنیا کے خیالات ہماری نمازوں میں، اور جن کے لیے کامیابی کہا ہے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون نماز میں. تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. لغو کیا؟ ابس، بیکار، ساری رات ٹی وی کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، میچ کے اوپر. یعنی کہ ایسی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. فرمایا لغو باتوں سے، فضول باتوں سے منہ موڑتے ہیں. اور فرمایا اگر کبھی ان کو بیہودہ مجلس میں گزرنا پڑ جائے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، ہم بڑے شریفانہ انداز سے پہلو بجا کے گزر جاتے ہیں. مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ لغو، فضول، ابس، بیکار چیزوں میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا. ہمارے پاس تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ سارا دن. اب تو مولانا صاحب مدرسے میں ایک دن رات کو درس میں آیا، گھر جاتا ہوں فیض آباد میں، 1:30-2 بجے میرا موٹر سائیکل جامعہ میں کھڑا تھا کسی پروگرام میں. رات 1:30-2 بجے میں جامعہ میں آیا، ایک ادھر پارک میں کوئی لڑکے بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑے. یا اللہ، پوری رات موبائل. اور پھر صبح کیا ہوگا؟ سبق یاد نہیں ہوگا. تعلیمی معیار گرنے کی ایک وجہ موبائل بھی ہے. اور فرمایا یہ زندگی ضائع کی جاتی ہے. مومنوں کی صفت ہے. آگے کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ گنتے جانا. قرآن پاک میں یہ ایک واحد مقام ہے جہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں ہے. قرآن پاک میں جہاں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہی نہیں ہے. فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ قرآن کا ایک ہی مقام ہے جہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کرنے کا حکم ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. جو زکوٰۃ، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ، پورا اسلام ہے، پورا اسلام ایک لفظ میں بیان کر دو، تمہارا اسلام کیا ہے؟ آپ ایک لفظ بول دیں، تزکیہ. پورا اسلام اس تزکیے کے اوپر گھومتا ہے، پورا اسلام تزکیے کے اوپر. فرمایا یہ لوگ تزکیہ کرنے والے ہیں. تزکیہ عقیدے کا تزکیہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لو. نماز یہ بھی تزکیہ ہے، روزہ یہ بھی تزکیہ ہے، حج بھی یہ بھی تزکیہ ہے. حج تو ایسا تزکیہ ہے کہ آدمی اس طرح پاک ہو جاتا ہے، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، کیوم ولدت امہ. تو یہاں میں بتا دوں، یہ ایک دن میں نے حدیث پڑھی کہ یوم ولدت امہ. ایک مولوی صاحب بیٹھے، کہتے مولوی صاحب اعراب تو ٹھیک پڑھ لو. مولوی صاحب اعراب تو ٹھیک پڑھ لو، یہ کاف حرف جا رہا ہے کہ یومن ولدت امہ ہے. میں نے کہا نہیں کہ یوم ولدت امہ ہے. میں نے کہا نہیں کہ یوم ولدت امہ ہے. یہ یوم مبنی علی الفتح ہے. جب یوم ظرف ماضی کی طرف مضاف ہو جائے تو یہ مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے. ہمارے پڑھنے کا یوم ولدت، یہ تو خیر وہ کلاس کا واقعہ چلا گیا. تو پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ تزکیہ ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں کیا، فرمایا والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ تزکیہ کرنے والے ہیں، اور ہے بھی صورت مکی، مکہ میں تو زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں آیا تھا، یہ صورت بھی مکی ہے، مکہ میں تو زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں آیا تھا، تو وہ لوگ جو تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اب میں دیکھوں میری آنکھیں پاک ہیں، میرے کان پاک ہیں؟ نہ بابا، ہمارے موبائل دیکھ لو، اپنے جو نوجوان بچے ہیں نا جن کے موبائل چیک کریں، وہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا اور لوگوں اپنے بچوں کے موبائل چیک کرو، بچوں کے موبائل۔ ایک آدمی کہا کہ موسیٰ ٹھہرو، بچوں کے بعد میں کرنا، پہلے والدین کے چیک کر لو، والدین کے چیک کر لو، اس میں کیا ہے؟ تو تزکیہ کدھر گیا؟ نہ میری آنکھ کا تزکیہ رہا، نہ میرے کان کا تزکیہ رہا، نہ میری زبان کا تزکیہ، نہ میرے اخلاق پاک، نہ میرا کردار پاک، نہ میری نظریات پاک، نہ میرے احساسات پاک، نہ میرا کان پاک، نہ میری آنکھیں پاک، نہ میری زبان پاک، تو تزکیہ کدھر ہے؟ تو نوست تو پھیل نہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہم۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دیکھ لیں پہلی صفت پائی جاتی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع والی صفت ہے۔ آگے والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض ہو رہا ہے۔ تیسری صفت والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ دینے کا تو بات کا مسئلہ ہے، تزکیہ کرنے والے ہیں، ہمارا تزکیہ ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ برہنہ نہ کرے، کپڑے نہ اتارے، ظاہر نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بدکاری اور زناکاری سے بچے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں شرمگاہ کے صرف دو استعمال ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ او ما ملکت ایمانہم تو پوری دنیا سے ختم ہو گیا۔ لونڈیوں کا اقوام متحدہ نے قانون پاس کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا میں کوئی آدمی لونڈی نہیں رکھ سکتا، لونڈی، لہٰذا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب باقی بچ گیا ایک بچ گیا، وہ ہے بیوی۔ فرمایا اس بیوی کے علاوہ، اس میں وہ نکاح متع بھی نکل گیا، سب کچھ نکل گیا۔ فرمایا ایک ہی شکل ہے، آپ اپنی شرمگاہ کا قرآن نے صرف ایک استعمال رکھا ہے، او الا علی ازواجہم، اپنی اس کے علاوہ، بیویوں کے علاوہ شرمگاہ کا ہر قسم کا استعمال ناجائز ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، بیویوں کے علاوہ جس نے کسی طریقے سے شرمگاہ کا استعمال کیا، فاولئک هم العادون۔ اب دیکھتے جائیں کیا اس میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ اب دیکھنا قد افلح المؤمنون سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ مومن تو کامیاب ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے شرطیں لگائی ہیں ان میں دیکھتے جائیں کہ ہمیں کتنی باتیں آگے کیا ہے؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں کیا بولوں، اس معاملے میں امانتوں اور وعدوں کے، مجھے اپنے یمین و اشار سے بڑی معذرت کے ساتھ، کیا آپ جب علماء سے کانفرنسوں کا ٹائم لیتے ہیں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں انہوں نے آنا جائے تڑکو لگا رہتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں، تو پھر بتائیں کہ وعدہ کدھر گیا، وعدہ کدھر گیا، کدھر گئے علماء کے وعدے؟ میں کلاس میں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ ایک لڑکا شیخ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا استاد جی محاورہ پورا بولیں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے تو اتنا ہی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، شیخ لڑکا کہتا ہے نہیں استاد جی یہ پورا نہیں ہے، پورا میرے پاس ہے۔ میں نے کہا بتا دو یار۔ کہتا پورا محاورہ یہ ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ کہتا نہ وعدے پورے نہ مانتے پوری۔ اور اللہ کہتا ہے یہ مومنوں کی صفت ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ تقریر لمبی نہ ہو جائے، تقریر میرا جمعہ 22-23 منٹ کا ہوتا ہے،
تو پتہ نہیں آج کوشش تو کروں گا مختصر کرنے کی. لیکن یہاں چلتے چلتے ایک بات میں آپ کو، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی تعداد جو عام طور پہ علماء بیان کرتے ہیں 40 سے لے کر 50,000 تک ہے ٹوٹل جو حضور کے متن ہیں. ویسے جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، وہ پتہ کس طرح ہم کہتے ہیں؟ مثلا میں نے ایک حدیث بیان کی کہ تمام لوگ بازار سڑک پہ چلے جائیں، اب اس میں بیٹھے ہیں 500 لوگ. اب 500 لوگوں نے جا کے مولانا صاحب کو بیان کر دیا کہ مولوی نجیب اللہ صاحب نے کہا باہر جا کے بیٹھو، ایک حدیث ہوگی. اس نے جا کے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا باہر بیٹھو، 2 حدیث ہوگی. وہ سندے 5 لاکھ تھی حدیث نبی علیہ السلام کی ٹوٹل 40 سے لے کر 50,000 تک کی ہیں. تو میں نے جو مطالعہ کیا ہے ایک حدیث صرف ایسی ہے 45,000 حدیثوں میں صرف ایک حدیث جو حضور ہر خطبہ جمعہ میں بیان کرتے تھے اور خطبہ مسنونہ کے علاوہ ایک حدیث ہے صرف جو حضور ہر خطبے میں بیان کرتے تھے. نہ وہ رفع جان والی ہے، نہ وہ فاتحہ خلف الامام والی ہے، نہ وہ آمین بالجہر والی ہے. ایک حدیث حضور ہر خطبے میں بیان کرتے تھے. آپ سوچیں وہ کیا؟ قلما خطبنا رسول اللہ الا قال لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امان له. حضور ہر خطبے میں کہتے لوگوں اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی بندی نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے. ایک چلتے چلتے ایک بات کروں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. کسی جگہ ہماری عزت نہیں ہے، ہماری پوری دنیا میں عزت نہیں ہے. میں کبھی بھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان پوری دنیا میں، کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے؟ چلو انالیسس کر لیتے ہیں، ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تھوڑے ہیں؟ نہ 1.5 ارب، لہٰذا اس ٹیسٹ میں ہم پاس ہو گئے. تعداد مسئلہ نہیں ہمارا، یہ ٹیسٹ. پھر کیوں ذلیل؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ نہ بابا نہ، پیسہ تو بڑا، ہمارے تو عرب شیخوں کے باتھ روموں کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہیں. پیسہ بھی بہت ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ. برونائی کے بادشاہ نے کار بنائی ہے پوری سونے کی، برونائی کے بادشاہ نے پوری کار سونے کی بنائی. اس ٹیسٹ میں بھی پاس ہو گئی. یا اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا؟ یہ وجہ ہماری ذلیل کی؟ نہ، جتنا جہاد مسلمانوں نے کیا ہم نے تو اپنے 15 سال کے بچے شہید کروا دیے ہیں. جہاد بھی ہم کر رہے ہیں پھر بھی ذلیل ہیں. سب سے زیادہ تعداد بھی ہمارے پاس ہے تب بھی ذلیل ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے تب بھی ذلیل ہیں. کیا ہمارے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے؟ پھر ایک قوم ہے دنیا میں جس کے پاس اللہ کا کلام ہے، وہ مسلمان ہے، اور کسی کے پاس اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. یہ بھی ٹیسٹ کلیئر ہے. کیا مسلمان اللہ کا کلام یاد نہیں کرتے؟ جتنے حافظ مسلمانوں کے پاس ہیں ان بیچاروں کو تو مسجدیں نہیں مل رہی مصلی سنانے کے لیے. کیا مسلمانوں کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے؟ ہمارا بیت اللہ مرکز ہے. کیا ہم نے بیت اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا؟ نہیں بابا، تعلق بڑا ہے. اتنے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حاجی اور عمرے پہ. اس ٹیسٹ میں بھی پاس، پھر ذلیل کیوں ہیں؟ کیا ہمارے پاس دینی طالب علم نہیں ہے؟ جتنے مدرسے ہمارے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے. اب تو لڑکیوں کے مدرسے بے شمار ہو گئے ہیں، ہر گلی میں مدرسے ہیں. کیا مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی ہے؟ نہ، ہمارے تو تبلیغی رائے میں 30 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، مرید کے میں 4 لاکھ کا ہوتا تھا. اسی طرح ہری پگڑیوں کا ہوتا ہے، اس طرح جماعت اسلامی کا ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا ہوتا ہے، تعارف قادری کا ہوتا ہے، مرکزی جمعیت کا ہوتا ہے. اتنے تبلیغ ہو رہی ہے ہماری، اتنی تبلیغ ہو رہی ہے. یا اللہ پھر ذلیل کیوں ہے؟ سارے ٹیسٹ تو ہمارے کلیئر ہیں، بیمار کیوں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہے؟ جتنی اچھی فوج مسلمانوں کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو. سب سے اچھی فوج پاکستان اور ترکی کی دنیا میں شمار ہوتی ہے. کیا مسلمانوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. اب تو مسلمانوں کے ایٹم بم بھی. اور پھر ذلیل کیوں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس زراعت نہیں ہے؟ جتنی اچھی زراعت، ہمارا 64 عام، ہمارا سپر کرنل فلپائن میں ایک بینک بنا رائس بینک،
انہوں نے پاکستان کی باسمتی کو لے کر کاشت کیا ہے، جو پاکستان ناروال کی باسمتی ہے، اس سے لمبا بھی چاول آ گیا، اس سے باریک بھی آ گیا، لیکن خوشبو نہیں آئی۔ دنیا کا سب سے اچھا چاول ہمارے پاس، دنیا کے سب سے اچھی پٹسن مسلمانوں کے پاس، دنیا کا سب سے اچھا کنو ہمارے پاس، دنیا کا سب سے اچھا چونسا ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس۔ کیا مسلمانوں کے پاس معدنیات نہیں ہے؟ سب سے زیادہ سونا وہ نائجیریا میں، پٹرول ہمارے پاس، گیس ہمارے پاس، قطر کے پاس، پھر ذلیل کیوں ہے؟ سارا کچھ ہمارے پاس ہے۔ ایک وجہ ہے، ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے۔ پورے ٹیسٹ کلیئر ہمارے، ہر ٹیسٹ میں پاس ہیں، اس ٹیسٹ میں ہم فیل ہیں، ہمارا وعدہ کی پابندی نہیں کرتے، ہماری امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ اور اس لیے فرماتے تھے ہر خطبے میں، کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال فی لا دین لمن لا عدل ولا ایمان لمن لا مال قد افلح المؤمنون۔ اب بتائیں ہم اپنی امانتوں میں صحیح ہیں؟ جو نا 10,000 پھر لے کے دکھائے، قرض حسنہ دے دے کسی کو وہ نہیں ملتا، اور جب اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، بھائی تم نے مجھ سے قرض حسنہ لیا تھا دے دو، وہ کہتا ہے بھائی قرض حسنہ نہیں لیا تھا، میں نے قرض ہنسنا لیا تھا، ہنس کے دکھا دیں لگا، کہتا ہے قرض حسنہ نہیں ہے، یہ قرض ہنسنا ہے، جب مانگو تو ہنس کے دکھا دیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور قد افلح المؤمنون، یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہمارا یقین جانے کہ جھوٹ، امانت میں خیانت اور وعدے کی جتنی ہم بے حرمتی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس کے ساتھ کیا وعدہ کیا۔ اور حضرات گرامی، اس کے بعد کیا لیا، اس طرح موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اس کے بعد کیا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال کے اگر پوچھا جائے آج کس کس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے، نہیں میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروائے گی، نہیں میں نے نہیں کھڑے کروائے۔ آپ بھی جانتے ہیں ہماری فجر کی نمازوں میں کیا صورتحال ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ صفتیں دوبارہ سن لیں اگر کامیابی ہے۔ میں کہتا ہوں اس ملک میں ابو جہل کی حکومت ہو لیکن میرے اندر یہ خوبیاں ہوں، اس ملک میں ابو جہل کی حکومت ہو اور میرے اندر یہ خوبیاں ہوں، نمبر 1 ایمان ہو، نماز میں خشوع ہو، لغو باتوں سے اعراض ہو، تزکیہ ہو، اور شرمگاہ کی حفاظت ہو، امانت میں خیانت نہ ہو، وعدے کی پابندی ہو، نمازوں کی حفاظت ہو۔ رب تعالیٰ نے کہہ دیا قد افلح المؤمنون، تم کامیاب ہو۔ اور اگر جہاں حضرت عمر فاروق کی حکومت ہو، حضرت پاکستان کا وزیر اعظم عمر فاروق ہو، اور میں شرمگاہ کی حفاظت نہ کروں، میرا تزکیہ نہ ہو، تو میں کہاں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیونکہ کامیابی کی شرائط تو اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میں یہ تمام خصوصیات پیدا کر دے۔